پاکستان کی بڑی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ISSB کے امتحان کے ذریعے ہر سال جن نوجوان افسروں کو منتخب کیا جاتا ہے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہاں PMA کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے اور جب اس کے بعد پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے تو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر دی جاتی ہے۔ جس کیڈٹ کو یہ اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر ملتی ہے اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اعزازی شمشیر پانے والے نہایت قابل اور ذہین کیڈٹ فوج کی ہیرارکی میں اوپر کیوں نہیں آ پاتے اور نچلے رینک سے ہی فوج سے ریٹائر کیوں ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سوارڈ آف آنر حاصل کرنے والے پہلے یا اکلوتے آرمی چیف ہیں۔ ان سے پہلے آج تک کوئی ایسا کیڈٹ جس نے سوارڈ آف آنر حاصل کی ہو وہ آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بنا۔ اگرچہ جنرل عاصم منیر کا تعلق بھی PMA سے نہیں ہے، وہ PMA کاکول کے بجائے OTS یعنی آفیسرز ٹریننگ سکول کے ذریعے فوج میں بھرتی ہوئے ہیں، لیکن اس بحث سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ کیا میں پاکستان سے اب تک سوارڈ آف آنر حاصل کرنے والے بیشتر جو فوجی افسر ہیں یا تو انہوں نے فوج چھوڑ دی، استعفیٰ دے دیا، یا انہیں فوج سے نکال دیا گیا، یا پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذہین و فطین فوجی افسر فوج میں انفٹ سمجھے جاتے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ PMA لانگ کورس کے دوران کس کیڈٹ نے کب اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی اور الٹیمیٹلی اس کی تقدیر جو ہے وہ کیا لکھا تھا؟ وہ کس طرح فوج سے جو ہے وہ نکال دیے گئے یا استعفیٰ دے کے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چل دیے؟ ترازو کا جو سلسلہ ہے ان کہی، اس کے شو میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قیام پاکستان کے بعد PMA کاکول سے جو پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 نومبر 1948 کو ہوئی، اور اس بیچ میں BSUO یعنی بٹالین سینئر انڈر آفیسر صادق الرشید ابراہیم عباسی جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی۔ ان کا تعلق بہاولپور کی رائل فیملی سے تھا، اور اگرچہ انہوں نے فوج میں کافی ترقی کی اور 3 اسٹار جنرل یہ بنے، لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1978 میں انہیں گورنر سندھ تعینات کیا گیا۔ ان کے دور میں جب یہ گورنر سندھ تھے تو وہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں، اور نواب شاہ میں مظاہرین پر فوجی ہیلی کاپٹروں سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، اور انہیں جو ہے وہ اسی حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو PMA کا کورس تھا اس میں بیشتر جو کیڈٹ تھے وہ ملٹری اکیڈمی دہرادون میں ہی انڈکٹ ہوئے تھے، لیکن اس دوران پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان آ گئے اور انہوں نے ٹریننگ جو ہے یہاں PMA کاکول میں مکمل کی۔ جو دوسرا PMA لانگ کورس تھا اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 4 فروری 1950 کو ہوئی، اور اس میں GC یعنی جینٹل مین کیڈٹ راجہ عزیز بھٹی جو ہیں انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر ملی۔ 10 ستمبر 1965 کو میجر راجہ عزیز بھٹی جو ہیں وہ برکی سیکٹر میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھانجے راحیل شریف جو ہیں وہ بعد ازاں افواج پاکستان کے آرمی چیف اور سپہ سالار جو ہیں وہ بنے۔ اس کے بعد اگلا جو PMA کا کورس ہے، پہلا جو اس کی نمبرنگ تھوڑی سی میرے خیال ہے کہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا میں نے آپ کو بتایا جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 نومبر 1948 کو ہوئی ہے، تو وہ دراصل چونکہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں انڈکٹ ہوئے تھے وہ کیڈٹ، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ ان کے بعد میں یہاں ہوئی، تو اسے PMA کا پہلا بیچ تصور نہیں کیا جاتا۔ پہلا بیچ جو ہے وہ وہی ہے جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 4 فروری 1950 کو ہوئی، اور راجہ عزیز بھٹی جو ہے شہید جو ہیں انہوں نے اس میں سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ تو دوسرا بیچ جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ PMA کاکول میں 26 اگست 1950 کو ہوئی، اور اس میں CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر حبیب اکبر جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی۔
یہ بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہو گئے اور اس سے اوپر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے۔ اگلا جو بیچ ہے پی ایم اے کا، پی ایم اے لانگ کورس 3 جو ہے، یہ 10 فروری 1991 1951 کو جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوا، اور اس میں بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر آفیسر سعد اللہ جو ہیں ان کے حصے میں آئی اعزازی شمشیر۔ یہ بھی بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے، اور 1971 کی جنگ میں انہیں بے مثال جرت کا مظاہرہ کرنے پہ جو ہے وہ ہلال جرت دیا گیا۔ جو چوتھا پی ایم اے لانگ کورس ہے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 اگست 1951 کو ہوئی۔ خوشدل خان آفریدی جو ہیں، جو فوج میں بعد ازاں کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے اس کورس میں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر جو ہے وہ حاصل کی۔ 65 اور 71 کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، اور آرمی چیف یہ نہیں بنے، ادروائز انہوں نے آخری جو رینک ہے لیفٹیننٹ جنرل کا، 3 اسٹار جنرل کا، وہاں تک جو ہے وہ انہوں نے پروموشن حاصل کی۔ 18 نومبر 1984 کو یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں گورنر بلوچستان بھی تعینات کیا گیا۔ خوشدل خان آفریدی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 5واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 اگست 1951 کو جو ہے میں ہوئی، اور اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھوڑا پہلے ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر میں جنگ کا اندیشہ تھا، اور اس وجہ سے جو ہے مقررہ مدت سے پہلے ہی اس کورس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پی ایم اے کا شاید واحد کورس ہے جس میں کسی کو سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اس کورس سے جو فوجی افسر پاس آؤٹ ہوئے انہیں از راہ تفنن نہرو کمیشنڈ آفیسر یعنی این سی او بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے وہ نہرو تھے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کیے جانے کا اندیشہ موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ کورس پہلے ختم کر دیا گیا وقت سے پہلے ہی، اس لیے انہیں این سی او یا نہرو کمیشن آفیسر ازرائے تفنن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 5واں اور 6ٹھا جو پی ایم اے لانگ کورس ہے، ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ہوئی۔ 23 اگست 1952 کو جو ہے وہ 6ٹھے پی ایم اے کورس کی جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ اس میں بی ایس یو او بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبد القیوم جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ جو بٹالین سینئر انڈر آفیسر تھے کیڈٹ عبد القیوم، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اور مشرقی پاکستان سے اعزازی شمشیر لینے والے یہ پہلے کیڈٹ تھے جنہوں نے 6ٹھے پی ایم اے لانگ کورس میں جو ہے وہ سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ 1971 کی جو پاک بھارت جنگ تھی، اور اس سے پہلے جو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن ہوا، تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپریشن سرچ لائٹ کے دوران ان کے بھائی مارے گئے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی بنگلہ دیش بن جانے کے بعد وہاں جانا گوارا نہیں کیا، اور پاکستان میں ہی انہوں نے رہنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ بعد ازاں بطور کرنل یہ مستعفی ہو گئے، استعفیٰ دے دیا انہوں نے فوج سے، اور سول سروس میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اگر ہم 7ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 13 فروری 1953 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو او یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر احمد شمیم خان جو ہیں، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اور یہ بطور لیفٹیننٹ جنرل افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ 8ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 12 ستمبر 1953 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو او بٹالین سینئر انڈر آفیسر سعید الدین حفیظ جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، لیکن یہ بھی افواج پاکستان میں کوئی نمایاں طور پہ ترقی نہیں کر سکے، اور بہت جلد جو ہے وہ فوج سے یہ سبکدوش ہو گئے۔ اگر 9ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 13 مئی 1954 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو او بٹالین سینئر انڈر آفیسر عمر خان آفریدی جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، لیکن اسے المیہ ہی کہا جائے گا کہ جو اعزازی شمشیر لینے والا کیڈٹ ہے، اس نے بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ ہی فوج کو خدا حافظ کہہ دیا، اور فوج چھوڑ دی، کیونکہ سی ایس ایس کا امتحان بھی عمر خان آفریدی نے دیا ہوا تھا۔ جیسے سی ایس ایس کا رزلٹ آیا اور وہ سی ایس ایس میں سلیکٹ ہو گئے، تو انہوں نے فوج جو ہے وہ چھوڑ دی۔ بعد ازاں کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا رہے، صدر پاکستان کے سیکرٹری کے طور پہ خدمات سر انجام دی انہوں نے، اور نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد جو ہیں ان کی کابینہ میں
وفاقی وزیر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ اگر ہم 11ویں اور 10ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 18 ستمبر 1954 کو 10ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ CSU یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر SFH رضوی جو ہیں، جنہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، انہیں اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر جو ہے وہ دی گئی۔ بڑی دلچسپ معلومات ہیں اور آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا، جو شروع میں نے انٹرو میں بات کی کہ یہ اسے بدقسمتی کہا جائے، سسٹم کا فالٹ کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے، کہ بیشتر جو آفسرز ہیں جو بڑے قابل تھے، بڑے ذہین تھے، جنہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، وہ آگے نہیں بڑھ پائے، اور ان میں سے چند ایک ہی ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے منصب تک، رینک تک بھی جو ہے وہ پہنچے۔ ادروائز اس سے پہلے ہی کوئی میجر کے طور پہ، کوئی کیپٹن کے طور پہ، کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ، کوئی کرنل کے طور پہ جو ہے فوج سے ریٹائر ہو گیا، استعفیٰ دے دیا، یا پھر فوج سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ اگر ہم 11ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 12 مئی 1955 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور اس میں CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر جو ہیں خورشید علی خان، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ میجر جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ بعد ازاں پرتگال میں یہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ تعینات کیے گئے۔ بینظیر بھٹو کا جو دور حکومت تھا 1993 سے 1996 تک، اس میں یہ گورنر خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں۔ اگر ہم 12ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 17 ستمبر 1955 کو CSU یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر خالد لطیف انصاری جو ہیں، انہوں نے اس میں اعزازی شمشیر حاصل کی۔ SSG کا جو پیرا ٹریننگ سکول ہے، اس کے یہ پہلے کمانڈنٹ تھے اور غالباً کرنل کے طور پہ ہی یہ فوج سے ریٹائر ہوئے۔ جو 13واں پی ایم اے لانگ کورس ہے، اگر اس کی بات کریں تو 10 مئی 1956 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر عثمان علی جی احسانی جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سندھ سے پہلے کیڈٹ تھے جنہوں نے اعزازی شمشیر جو ہے وہ حاصل کی، عثمان علی جی احسانی، لیکن سندھ سے پہلے کیڈٹ جنہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، انہوں نے بھی فوج کو خیر باد کہہ دیا۔ کیپٹن کے رینک میں انہوں نے فوج چھوڑ کر سول سروس جو ہے وہ جوائن کر لی، اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری رہے، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی رہے، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا۔ 14ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں اگر تو 16 اکتوبر 1956 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ CSU ارشد آفریدی جو ہیں، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، لیکن ونس اگین اسے بدقسمتی کہا جائے یا کیا کہا جائے کہ بطور کیپٹن ہی انہوں نے فوج کو چھوڑ دیا، سول سروس کو انہوں نے جوائن کر لیا، کمشنر سوات رہے، اور بعد ازاں ایک ٹریفک حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ 15واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 30 مئی 1957 کو 1957 کو ہوئی۔ CSUO خادم حسین، جن کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اور SSG بھی کی ٹریننگ بھی انہوں نے جو ہے وہ کی، لیکن یہ بھی کوئی نمایاں ترقی فوج میں حاصل نہیں کر سکے۔ 16ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 5 اکتوبر 1957 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور پی ایم اے کا یہ جو بیچ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے غیر مسلم کیڈٹ تھے SMD کوہنا، جنہوں نے اس پی ایم اے لانگ کورس کے دوران اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی، لیکن ایک منفرد اعزاز پانے والے پہلے غیر مسلم کیڈٹ جنہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، انہوں نے بھی فوج کو خیر باد کہہ دیا۔ 1963 میں جب یہ فوج میں کیپٹن تھے تو انہوں نے فوج کو نہ صرف فوج کو خیر باد کہہ دیا بلکہ پاکستان بھی چھوڑ دیا، فوج بھی چھوڑ دی، اور یہ کینیڈا منتقل ہو گئے، اور پھر کبھی پاکستان لوٹ کر نہیں آئے۔ جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، لیکن بہرحال ہم اب اس بحث میں الجھنے کی بجائے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ 17ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 26 اپریل 1958 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر آغا نیک محمد خان، جن کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے۔ اب کسی کو اس حوالے سے معلومات ہوں تو رہنمائی فرمائیں۔ میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ جنرل یحییٰ خان کے ایک بھائی جو ہیں
ان کا نام بھی آغا نیک محمد تھا، اور وہ بھی فوج میں تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بھی رہے وہ، اور وہ اس وقت میجر جنرل تھے۔ تو کیا یہ وہی جنرل آغا نیک محمد خان ہیں جو جنرل یحییٰ خان کے بھائی تھے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ 17ویں PMA لانگ کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کی، یا یہ پھر کوئی اور ہے؟ میں بھی جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر سننے والوں کے پاس بھی کوئی معلومات ہو تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا۔ 18واں PMA لانگ کورس جو ہے، اس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ 18 اکتوبر 1958 کو ہوئی، اور CSUO سید افضل درانی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ ان کا تعلق SSG سے تھا، انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ کو جوائن کیا، اس کی ٹریننگ حاصل کی، اور 1965 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے آپریشن جبرالٹر کے دوران جب چند کمانڈوز کو چھاتا برداروں کو جو ہے وہ کشمیر میں اتارا گیا، تو سید افضل درانی جو ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے، اور یہ پکڑے گئے۔ بھارت میں 6 ماہ تک جو ہے وہ قید رہے، اور بطور کرنل ہی فوج سے یہ ریٹائر ہو گئے۔ 24 جون 1979 کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر 19ویں PMA لانگ کورس کی بات کریں تو 25 اپریل 1959 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر جو ہیں چودھری عبدالوہاب، ان کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا۔ انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، یا یوں کہیے کہ انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور بعد میں انہوں نے انجینئرز کورس میں شمولیت حاصل جو ہے وہ افواج پاکستان نے کمیشن حاصل کیا انجینئر کورس سے، اور بطور بریگیڈیئر یہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے۔ 20ویں PMA لانگ کورس کی بات کریں تو 17 اکتوبر 1959 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ BSUO بٹالین سینئر انڈر آفیسر سید حضور حسنین جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ بلوچ ریجمنٹ سے انہوں نے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے بھی SSG کی ٹریننگ حاصل کی، اور 1965 کی جنگ سے پہلے آپریشن جبرالٹر کے دوران جو چھاتا بردار کشمیر میں اتارے گئے، ہی واز ون آف دیم، اور یہ ان کا اعزاز یہ ہے کہ یہ اکلوتے کمانڈو ہیں جو نہیں پکڑے گئے، ادروائز جتنے بھی چھاتا بردار جو ہیں وہ کمانڈوز وہ اتارے گئے تھے آپریشن جبرالٹر کے دوران، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، تو یہ بحفاظت واپس آ گئے اور پکڑے نہیں گئے۔ 11 جولائی 1980 کو بطور بریگیڈیئر یہ جو ہے فضائی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 21ویں PMA لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 23 اپریل 1960 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ BSUO جعفر خان جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1971 کی جنگ میں یہ پریزنر آف وار بن گئے، بھارت کی قید میں جو ہے وہ چلے گئے، اور بطور بریگیڈیئر فوج سے یہ ریٹائر ہوئے۔ 22ویں PMA لانگ کورس کی اگر بات کریں تو 15 اکتوبر 1960 کو BSUO عبدالسمی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور افواج پاکستان کی بلوچ ریجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ یہ میجر جنرل کے رینک تک پہنچے، وائس چیف آف جنرل سٹاف تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا جو طیارہ تباہ ہو گیا یہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس طیارہ حادثے میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ 23واں جو PMA لانگ کورس ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 18 اپریل 1961 کو ہوئی۔ BSUO شرافت حسین نقوی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور یہ ترقی کرتے کرتے آخری جو رینک ہے آرمی چیف بننے سے پہلے کا، یعنی 3 اسٹار جنرل کے طور پہ بطور لیفٹیننٹ جنرل جو ہے انہوں نے ترقی حاصل کی، اور یہ ریٹائر ہوئے فوج سے۔ 24ویں PMA لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 13 اکتوبر 1961 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر محمود علی درانی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ یہ وہی میجر جنرل محمود علی درانی ہیں جو بہاولپور میں آرمڈ ڈویژن کے کمانڈنگ افسر تھے، اور انہوں نے ہی جنرل ضیاء الحق کو بہاولپور بلایا تھا جو امریکن جو ٹینک تھے ان کی نمائش جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد واپس آتے ہوئے جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے کا شکار ہو گئے، تو انہیں بھی شک کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا گیا۔ بہرحال میجر جنرل محمود علی درانی جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پہ تعینات کیا گیا، اور 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے محمود علی درانی کو اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تعینات کیا، لیکن جب اجمل قصاب کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا
کہ ہاں اس کا تعلق پاکستان سے تھا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ 25واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے 21 اپریل 1962 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو فضل قادر جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور یہ فوج سے بریگیڈیئر کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ 26واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 13 اکتوبر 1962 کو ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر افسر محمد نعیم اختر جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1965 کی جنگ میں انہوں نے حاجی پیر کا دفاع کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور یہ جو اعزازی شمشیر لینے والے نعیم اختر ہیں یہ سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر کے سگے بھائی تھے۔ 27ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 20 اکتوبر 1963 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر افسر بدر الدین جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور انہوں نے میجر کے طور پر ہی جب یہ میجر کے رینک میں تھے تو فوج کو چھوڑ دی، اور بعد از ریٹائرمنٹ برونائی میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ انہیں تعینات کیا گیا۔ 28واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو 20 اکتوبر 1963 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر افسر نثار اکبر خان جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور بعد ازاں انہوں نے افواج پاکستان کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ذریعے کمیشن حاصل کیا، لیکن یہ بھی افواج پاکستان میں کوئی نمایاں ترقی حاصل نہیں کر سکے۔ 29واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس میں اس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ 18 اپریل 1964 کو ہوئی۔ بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر افسر شبیر شریف جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ یہ 6 دسمبر 1971 کو سلیمانکی سیکٹر میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میجر تھے تب یہ، اور میجر کے رینک میں جو ہے وہ یہ شہید ہوئے، اور بعد از شہادت انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہ سابق آرمی چیف جنرل طاہر شریف کے بھائی ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان جو سی جی ایس بنے اور جنرل پرویز مشرف جو آرمی چیف بنے، یہ دونوں جو ہیں وہ شبیر شریف کے بیچ میٹ تھے۔ اگر 30ویں پی ایم اے لانگ کورس کی ہم بات کریں تو 10 اکتوبر 1964 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو فاروق نواز جنجوعہ جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1965 کی جنگ میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا، اور 1973 میں جو ناکام فوجی بغاوت تھی جسے 8 قلعہ سازش کیس بھی کہا جاتا ہے، اس سازش میں ملوث ہونے کا الزام ان پہ لگا، اور بطور میجر ہی انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ 1952 میں 1992 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بریگیڈیئر افضل جنجوعہ کے فرزند تھے، اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے یہ کزن ہیں۔ اگر ہم 31ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں 17 اپریل 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر افسر اظہر الاسلام جو ہیں انہوں نے اس میں سواڈ آف آنر حاصل کی، لیکن بطور میجر ہی انہوں نے فوج چھوڑ دی، ملک بھی چھوڑ دیا، اور پاکستان کو خیر بات کہہ کہ یہ امریکہ میں منتقل ہو گئے، وہاں سیٹل ہو گئے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ 31ویں پی ایم اے لانگ کورس میں اعزازی شمشیر پانے والے اظہر الاسلام جو ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے بڑے بھائی ہیں۔ 32ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 11 ستمبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر افسر ادیب انور خان جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1971 کی جنگ میں جب یہ میجر کے رینک میں تھے تو محاذ جنگ پہ یہ شہید ہو گئے، تو ان کا کیریئر جو ہے وہ وہیں ختم ہو گیا۔ 33واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے 11 ستمبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، اور ریاض احمد جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور بطور بریگیڈیئر یہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ 34واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے 30 اکتوبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر افسر خورشید عالم جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور یہ بطور میجر جنرل فوج سے ریٹائر ہوئے۔ پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ خاصا طویل ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔
لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو۔